یہودیوں کی ایک جماعت نے ہیکل کے تباہ ہو جانے اور یروشلم سے لوگوں کے یا یہودیوں کے نکالے جانے کے بعد محفوظ کیا تھا۔ ذرا سوچیں، 1947 تک وہ جو تومار تھے وہاں پر محفوظ تھے، اور یہ تومار 1947 سال پرانے تھے اس جگہ پر۔ لیکن جب ان کی قدامت دیکھی گئی ریڈیو کاربن ٹیسٹنگ کے تحت، تو پتہ چلا کہ یہ تومار جو ہیں یہ مسیح سے بھی پہلے کے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم جلیل نام میں آپ کے سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک نسخہ لکھا گیا، اس نسخے کو چھپا دیا گیا، کیونکہ وہ نسخہ لکھنے والے جو تھے انہیں خطرہ تھا کہ جب ہیکل جل گئی اور رومیوں نے یہودیوں کا یروشلم میں رہنا جو تھا اسے منع کر دیا، انہیں بین کر دیا کہ وہ وہاں پر رہ سکیں، تو ان کے پاس ایک ہی رستہ تھا کہ وہ اپنی جان بھی بچائیں، اور ان کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اس نسخے کو بچانا تھا، بلکہ ان نسخوں کو بچانا تھا جو ان کے پاس تھے، کیونکہ ان کے پاس جو ایک نسخہ تھا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نسخے کو وہ بچانا چاہتے تھے، اور اس نسخے کی اور بہت ساری نقول تھیں، یا اس نسخے کے ساتھ اور بہت ساری کتابیں تھیں جن کو وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ ایک بچہ ہے جس کی بھیڑ کھو گئی ہے، وہ اپنی بھیڑ کو تلاش کرتے ہوئے جو غار ہے اس میں پتھر مارتا ہے کہ اگر بھیڑ اندر ہوگی تو وہ بولے گی اور میں جا کے اسے نکال لوں گا۔ بہت سی غاروں میں وہ پتھر مارتا ہے، اور اسے اچانک ایک غار میں پتھر مارنے سے کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ اس چیز کو جو ٹوٹتی ہے اندر جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اندر بڑے بڑے جو سراہی نما گھڑے ہیں وہ پڑے ہیں، اور ان کے اندر چمڑے کی کچھ چیزیں پڑی ہیں۔ وہ ان میں سے ایک چمڑا نکالتا ہے اور لے جا کر ایک موچی کو دے دیتا ہے۔ ایک موچی اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو اسے استعمال کر سکے۔ اس موچی کے پاس ایک یہودی آتا ہے جو اپنے بوٹ پالش کروانے کے لیے آتا ہے۔ اپنے بوٹ پالش کرواتے ہوئے وہ اس کی دکان کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے چمڑے کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر تو عبرانی زبان لکھی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ عبرانی زبان والا جو چمڑا تمہیں کہاں سے ملا، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں غار سے ایک بچہ اسے نکال کے لایا تھا، اور یہ وہی تومار ہے جسے آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے یہودیوں کی ایک جماعت نے ہیکل کے تباہ ہو جانے اور یروشلم سے لوگوں کے یا یہودیوں کے نکالے جانے کے بعد محفوظ کیا تھا۔ ذرا سوچیں، 1947 تک وہ جو تومار تھے وہاں پر محفوظ تھے، اور یہ تومار 1947 سال پرانے تھے اس جگہ پر۔ لیکن جب ان کی قدامت دیکھی گئی ریڈیو کاربن ٹیسٹنگ کے تحت، تو پتہ چلا کہ یہ تومار جو ہیں یہ مسیح سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور جب اس تومار کو غور سے دیکھا گیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ جو تومار تھا یہ وہ تومار تھا جو مسیح سے بھی پہلے کا ہے۔ ایک شخص نے لکھا کہ یہ تقریباً 3000 سال پرانا تومار ہے۔ ہم اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ آپ کے سامنے ایسی انفارمیشن لاتے ہیں جو کیلکولیٹو ہوتی ہے، جو بالکل صاف اور درست ہوتی ہے۔ یہاں جو آپ کے سامنے انفارمیشن میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سن 1947 میں یہ ملا تھا، اور یہ جو تھا مسیح خداوند سے کم و بیش 300-350 سال پرانا تھا۔ یہ سایہ کا تومار، دا گریٹ اسکرول آف ایزائیا، یہ جو تومار تھا، یہ تومار دراصل مسیح خداوند سے بھی 200-300 سال پہلے کا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جب بپتسمہ لیا، بپتسمہ لینے کے بعد مسیح خداوند جو تھے اپنے آبائی گاؤں میں گئے، اور آبائی گاؤں میں جا کر انہوں نے عبادت خانے میں جب قدم رکھا تو انہیں ایک تومار تلاوت کے لیے دیا گیا، اور انہوں نے جب اس تومار کو کھولا تو اس میں سے انہوں نے جو حوالہ پڑھا وہ یسایہ کے تومار میں سے تھا، جس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔
جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں کہ وہ یسایہ کے تمہار کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ویسا ہی تمہار ہوگا، یا عین ممکن ہے کہ یہ وہی تمہار ہو، یا اسی تمہار کی کوئی نقل ہو جو مسیح خداوند کو دی گئی ہو، جس کی تلاوت مسیح خداوند نے وہاں پر کی تھی، کیونکہ مسیح خداوند ان لوگوں میں سے تھا جو وہاں پر 4 زبانیں بول سکتے تھے۔ عبرانی زبان جو کہ ان کی مذہبی زبان تھی، یونانی زبان جو کہ ان کی دفتری زبان تھی، آرامی زبان جو کہ ان کی روزمرہ بات چیت کی زبان تھی، اور لاطینی زبان جو کہ ان کے شرفا کی زبان تھی۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں چائنیز کو سیکھنے کا بڑا چلن ہے، اسی طریقے سے مسیح خداوند ان 4 زبانوں کو بولنے اور سمجھنے والے ایک تعلیم یافتہ یہودی تھے، اور انہوں نے اس کی تلاوت کی۔ اور اس بات کو یاد رکھے کہ یہ جو تمہار ہے یہ 200 سال پرانا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے کچھ بائبلیں پیش کی جو 100 سال، 150 سال، 200 سال، یا ایک ہے جو 200 سال سے بھی زیادہ پرانی۔ اور میں ایک دن آپ کو یہ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ دکھاؤں گا جو آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے کا ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس تمہار کی قدامت کے سامنے ہماری 200 سال پرانی بائبلیں، 300 سال پرانی بائبلیں، یا 600-700 سال پرانی بائبلیں، تو کیا 1000 سال پرانی بائبل بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ وہ ہے جو مسیح سے بھی پہلے کا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ وہ نسخہ ہوگا جس کو مسیح خداوند نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور جس کی تصدیق کی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آج تیار ہوئی ہے۔ ہم کیوں ان باتوں کو آپ کے سامنے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ دعوے نہیں کرتے، آپ کے پاس دعوے نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف دعووں والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ گریٹ اسکرول آف ایزائیا کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ آپ جب اسے نیٹ پہ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کے موجودہ بائبل کے ساتھ ملا کر آپ خود تجزیہ کریں۔ آج تو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بائبل کے اتنے نسخے ہیں، اس میں یہ تبدیلی ہوگی، اس میں وہ تبدیلی ہوگی، اس میں ایسا ہو گیا، اس میں ویسا ہو گیا۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے اور انہیں دکھانے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند کے بارے میں اتنے تومار ملے ہیں، مسیح خداوند کے بارے میں اتنے شواہد ملے ہیں، مسیح خداوند کے بارے میں یا مسیحی ایمان کے بارے میں ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں جن سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے میں ایک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قرآن پاک کا سیکشن ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس سب سے قدیم قرآن پاک کون سا ہے؟ تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ جی قدیم سے کیا مطلب ہے، اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کیا مطلب ہے، سارے قرآن ایک ہی ہیں، یہ ہے وہ۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی میں نے تو آپ سے کہا کہ قرآن مجید کا جو آپ کے پاس سب سے پرانا نسخہ ہے وہ دکھا دیں۔ میں تو صرف دیکھنا ہی تھا، میں تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے ایک دم سے وہاں فس کریٹ کر دی، اور میں نے کہا چلیں میں آپ سے اپنا جو سوال ہے وہ واپس لے لیتا ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی قدیم ہے بھی تو نہ دکھائیں۔ بعد میں جب میں ان کے لائبریری کو وزٹ کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ان کے بہت سے قرآن پاک کے قدیم نسخے ملے، جو میں نے جب دیکھے تو میں نے کہا یار میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے پاس ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے پاس ہیں۔ تو اس حقیقت کو سمجھیں جی کہ ہم باتیں نہیں کرتے جی، ہمارے پاس ثبوت ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو شکوک و شبہات میں ڈالیں گے کہ آپ کے پاس اصل بائبل نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں، کسی طرح کا دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی مستند ترین کتاب ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال کیے گئے، اور ہم ہر سوال کا جواب صدیوں سے دیتے رہیں۔ پریز دی لارڈ۔